شاہ صاحب، اسلام کے بنیادی جو تجارت کے اصول ہیں وہ تو خیر خواہی کے اوپر مبنی ہے، وہ تو عوام کی فلاح کی بات کر رہے ہیں، بے شک وہ سیلر ہو یا بائر ہو، دونوں کی فلاح کی اس میں بات کی گئی، نہ بیچنے والا نقصان اٹھائے نہ خریدنے والا نقصان اٹھائے۔ لیکن ہم جو آج کل منظر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک بندہ دھوکے کے ساتھ چیز سیل بھی کر رہا ہے اور ایک خرید رہا ہے، وہ خریدار بھی اکثر جو ہے وہ جو سیلر ہے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیتا ہے۔ اسلام نے جو تجارت کے بنیادی اصول بتائے ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ میں چاہتا ہوں یہاں سے بات آگے بڑھے اور پھر آگے جا کے سیکھیں گے کہ مصنوعی قلت کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بخاری صاحب، آپ نے میں سمجھ کہ اہم آج عنوان منتخب کیا ہے جس کی ہمارے معاشرے کو بے حد ضرورت ہے کہ رہنمائی فراہم کی جائے، اور حضرت پیر حبیب عرفانی صاحب مدظر اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ میں ان کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں اور ان کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بلا شبہ اسلام نے، اللہ کے اس پسندیدہ نظام زندگی نے ہمیں تجارت کے جو اصول سکھائے ہیں وہ بلا شبہ، جیسے آپ بار بار لفظ بول رہے تھے، مجھے بڑا پسند آ رہا تھا کہ وہ خیر خواہی پر، باہمی ہمدردی پر مبنی۔ بے شک آقا علیہ السلام فرماتے الدین النصیحہ، دین اسلام تو ہے خیر خواہی کا نام، دوسروں کے ساتھ نرمی کرنے کا، محبت کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ محمد قرآن میں اللہ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا دین اسلام جو غالب آیا تھا نا، اس کی وجوہات تھیں، اس کے اسباب تھے، ان میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے اصرار کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے لوگ تھے۔ اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں نہ کھاتا، پھر وہ بھی یاد رکھ لے کہ اللہ پھر اس کے ساتھ بھی رحم نہیں کھاتا۔ جو بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، پیسے ہونے کے باوجود جی ہمارا پورا نہیں کچھ ہو رہا جناب، وہ کیسے پورا ہو؟ مطلب ابھی جب برکت ہی موجود نہیں ہے، اس کو توڑاتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا، جب برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے دونوں کی بات کی، خریدار کی بھی اور بیچنے والے کی، وہ دونوں ایک دوسرے دھوکہ کرتے ہیں۔ وہ بعض اوقات جو پیسے ہیں وہ غلط کرنسی دے جاتے ہیں، بعض اوقات چیزیں اٹھا لیتے ہیں، اس طرح بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، اور بیچنے والے بھی بعض اوقات وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بعض اوقات ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں فرمایا۔ آقا فرماتے البیان بالخیار ما لم یتفرقا فإن بینا وصدقا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما نبی پاک فرمایا کذبا محقت برکت بیعہما۔ فرمایا اگر دونوں ہی ایک دوسرے کے سچ بولیں، ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری سے برتاؤ کریں، تو فرمایا میں اللہ کا رسول گارنٹی دے رہا ہوں دونوں کو برکت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ دونوں کو، بیچنے والے کو بیچنے پر برکت، خریدنے والے کو خریدنے پہ برکت۔ سبحان اللہ۔ اور اگر دونوں نے اس کو الٹ کیا، چیزوں کو چھپایا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو فرمایا کہ پھر وہ دونوں یاد رکھیں اللہ ان سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور برکت کسے کہتے ہیں؟ ثبوت الخیر الہی فی الشیء، جب کسی چیز میں اللہ کی طرف سے خیر آ جاتی نا اور بھلائی آ جاتی ہے، تو اس کے اندر نبی پاک حضرت امام راغب فرماتے ما حلت فی قلیل اللہ کثرا ولا فی کثیر اللہ نفع، جس چیز میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے نا، برکت جس کو ہم کہتے ہیں، فرمایا اگر وہ کم ہو تو زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، اگر زیادہ مقدار میں پہلے ہی ہو تو اللہ اس کو نفع بخش بنا دیتا ہے، اللہ اس میں فائدہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، فرمایا جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے نا، اللہ اس کو استحکام عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، اللہ اس چیزوں کو پائیدار بنا دیتا ہے، ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی الٹ کرے فَيَذْهَبُ جُفَانٍ، تو پھر دنیا سے ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے پانی کا بلبلہ مٹ جاتا ہے۔ تو یقیناً جو ابھی ذخیرہ اندوزی کی آپ بات کر رہے تھے اور صورت یارت پوچھ رہے ہیں، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لا يحتقر الا خاطئون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا خاطی مجرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجرم وہ ہے، خاطی کا لفظ پتہ اللہ نے کہاں استعمال کیا؟ ان فرعون و حامان وجنودہما کانوا من الخاطئین، فرعون اور حامان اور ان کے جو لشکر کے ان کے جو ساتھی تھے ظالم،
اللہ کے محبوب پہ ترس نہ کھانے والے اللہ اکبر۔ وہ تھے خاطئین، نہیں وہ فرماتے ذخیرہ اندوزی کرنے والا وہ مجرم ہے اللہ اکبر، یعنی جو کتنا فرعون بڑا، جیسا مجرم۔ کتنا بڑا یہ کوئی جرم چھوٹا سا گناہ بہت نہیں بڑا ہے۔ جرم ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ تو کرنے والا ملعون ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جس پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی لعنت برستی ہو اس کی کاروبار، اس کی زندگی کے معاملات میں خیر و برکت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے کاروبار میں خیر و برکت لانی ہے۔ اگر ہم جو مال کما رہے ہیں صرف یہ کرنسی کمانا اور یہ نوٹ پکڑنا، یہ مال کی کثرت نہیں ہوتی، اصل وہ ہے کہ جو آپ مال کما رہے ہیں اس کے اندر اللہ برکت پیدا کر دے، وہی میں سمجھتا ہوں کہ مال کمانا ہوتا ہے۔